آج سے 4.5 ارب سال پہلے گیس اور دھول کے ملاپ سے مارس وجود میں آیا۔ تب یہ سیارہ کچھ اس طرح دکھتا تھا جیسا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لیکن آج مارس ویران، بنجر، خشک چٹانیں اور انتہائی سرد ہے۔ اس کی آب و ہوا بالکل بھی انسانوں کو برداشت نہیں کرتی۔ مارس کی سطح اور اس کی فضا کیسی ہے؟ یہ سرخ کیوں دکھتا ہے؟ کیا آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے مارس پر انسان رہا کرتے تھے اور اب یہاں کا ماحول اتنا خطرناک کیوں ہے؟ یہی سب آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ مارس کا کور لوہے کی 2 دھاتوں آئرن، نکل اور سلفر سے مل کر بنا ہے۔ کسی بھی پلانٹ کی میگنیٹک فیلڈ کی مضبوطی کا تعین اس کے کور سے ہوتا ہے۔ آج سے اربوں سال پہلے مارس کی ایک مضبوط میگنیٹک فیلڈ ہوا کرتی تھی۔ یہ میگنیٹک فیلڈ زندگی کے لیے انتہائی اہم کیوں ہے، یہ بات آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے ارتھ کے تمام خشک علاقوں کو ایک ساتھ ملا دیں یا 7 بر اعظموں کو ایک ساتھ جوڑ دیں تو بس اتنا بڑا ہے مریخ۔ مریخ کا کل رقبہ ہماری زمین کے 50% کے برابر ہے۔ مارس کی سطح تقریباً انہی پتھریلے ایلیمنٹ سے بنی ہے جو ہماری زمین پر پائے جاتے ہیں۔ اس کی سطح کئی رنگوں پر مشتمل ہے۔ جو رنگ سب سے زیادہ نمایاں ہیں وہ براؤن، گولڈ اور ٹین ہے۔ مریخ کی سطح پر آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہے اور چٹانوں میں موجود آئرن کو زنگ لگا رہتا ہے۔ یہ زنگ آلود دھول فضا میں اڑ کر اس سیارے کو سرخ رنگ دیتی ہے۔ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا پہاڑ بھی مریخ پر ہے، جسے ماؤنٹ اولمپس کہتے ہیں۔ یہ ہماری زمین کے سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے 3 گنا بڑا ہے اور اس پہاڑ کا پھیلاؤ امریکہ کے اسٹیٹ نیو میکسیکو کے برابر ہے۔ آج سے کروڑوں سال قبل یہ ایک آتش فشاں پہاڑ ہوا کرتا تھا جس سے ہر وقت لاوا اگلتا رہتا تھا۔ مارس کا ایک دن 24 گھنٹے اور 36 منٹس کا ہے، جو تقریباً زمین کے برابر ہی ہے، جبکہ سورج کے گرد اس کی روٹیشن کافی سست ہے، جس کی وجہ سے مریخ 687 دنوں میں اپنا 1 سال مکمل کرتا ہے اور اس کے 2 بھدے سے چاند ہیں۔ مارس پر درجہ حرارت دن میں 20 ڈگری ہوتا ہے، لیکن رات ہوتے ہی یہ ٹیمپریچر -150 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ اس کا بہت ہی تھن ایٹماسفیئر ہے جو 96% کاربن ڈائی آکسائڈ سے بنا ہے اور اس میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی فضا اور آسمان دھندلا ہونے کے ساتھ ساتھ سرخ نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی سطح پر زنگ آلود آئرن اور فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ ہے۔ مریخ پر مٹی کے زبردست طوفان آتے ہیں جو عموماً اس پورے سیارے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اور یہ بات جان کر آپ کو حیرانی تو نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مریخ پر زمین کی طرح برسات نہیں ہوتی۔ مریخ کی آب و ہوا انسانوں کو رہنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ مریخ کی کوئی میگنیٹک فیلڈ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے سولر ونڈ ریڈیشنز اور خلا سے آنے والی مختلف ریڈیشنز ہر وقت حملہ آور رہتی ہیں۔ یہ ریڈیشنز فوراً انسان کے ڈی این اے کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں اور کینسر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، جبکہ زمین کی میگنیٹک فیلڈ اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہم انسانوں کو ان خطرناک ریڈیشن سے بچائے رکھتی ہے۔ مریخ کی آب و ہوا میں انسان سانس نہیں لے سکتا۔ آپ کو زنگ اور بارود کی شدید بدبو آئے گی، خون ابلنے لگے گا کیونکہ مارس کا ایٹماسفیرک پریشر اتنا کم ہے کہ -1 ڈگری پر پانی اور دوسرے لیکوڈز کھولنے لگتے ہیں، جس طرح زمین پر 100 ڈگری پر پانی ابلنے لگ جاتا ہے۔ مریخ زمین کے مقابلے میں سورج سے 1.5 گنا دور ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر زمین کے مقابلے میں صرف 40% روشنی پہنچتی ہے اور روشنی کو پہنچنے میں 13 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریخ پر درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے۔ یہ ٹیمپریچر اتنا شدید ہے کہ آپ کو سیکنڈز میں فروسٹ بائٹ ہو جائے گا اور چند منٹوں میں ہائپوتھرمیا سے آپ کی موت ہو جائے گی۔ اس شدید ٹھنڈ سے بچنے کے لیے انسان کو ہیٹنگ سسٹمز والے اسپیشل سوٹس تیار کرنے ہوں گے۔ مریخ کا تھن ایٹماسفیئر خلا سے آنے والے میٹیورائٹس اور کومیٹس سے حفاظت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اگر پہلے بتائے گئے تمام خطرات سے انسان محفوظ بھی ہو گیا تو یہ بھاری بھرکم خلائی پتھر ایک جھٹکے میں مریخ پر آباد انسانی بستیوں کو تباہ کر دیں گے۔
जबकि ज़मीन पर आने वाले मीटरॉइड्स फिज़ा में ही रेज़ा रेज़ा होकर ख़त्म हो जाते हैं, और अगर वो ज़मीन पर पहुंच भी जाएं तो उनमें शिद्दत नहीं रहती। मरीख की ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी का सिर्फ 38% है, जिसका मतलब ये है कि इंसान अपना वज़न कम महसूस करेगा और एक छोटी सी छलांग बहुत ऊंची होगी। तमाम वक्त के साथ साथ हड्डियां और पट्टे यानी मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे, और इनसे बचने के लिए ऐसे सप्लीमेंट्स लेबॉर्ट्री में तैयार करने होंगे जो इस मर्ज से बचाए रखने में मददगार हों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्स पर ख़तरनाक धूल और मिट्टी के तूफान महीनों तक गर्दिश करते हैं। ये तूफान इंसानी बस्तियों को बआसानी उखाड़ फेंकेंगे, और ये धूल इंसानी सेहत के लिए किस कदर ख़तरनाक है आप बखूबी समझ सकते हैं। जितने टाइम तक ये मिट्टी के तूफान गर्दिश करते हैं, सूरज की धूप मरीख की सतह तक नहीं पहुंच पाती, और अगर इंसान इस तूफान से किसी तरह बच भी गया तो इस तूफान के थमने के बाद धूल को साफ करना लाजमी होगा। ये पोलर कैप्स देख रहे हैं, ये ज़मीन की तरह ही हैं, लेकिन ये पानी बर्फ की सूरत में नहीं बल्कि ड्राई आइस है। ड्राई आइस दरअसल जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जब इस बर्फ पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये पिघलकर पानी नहीं बल्कि गैस बनकर फिजा में उड़ जाती है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखें। इंटरनेट पर गर्दिश करती इन तस्वीरों से मालूम होता है कि यहाँ कभी इंसान या फिर एलियंस रहा करते थे, और फिर आज से करोड़ों साल पहले मरीख बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसा माहौल रखता था। उसका थिक एटमॉस्फेयर था, उसकी मैग्नेटिक फील्ड हर बैरूनी खतरात से महफूज रखने के काबिल थी, और उसकी झीलों में पानी बहता था। नासा इन तस्वीरों की तरदीद करते हुए ये दावा करता है कि यहाँ कभी इंसान आबाद ही नहीं हुआ, और अगर यहाँ कभी ज़िंदगी मौजूद थी तो वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शक्ल में, जिसके ट्रेसेस भी देखे जा सकते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ कभी इंसान या एलियंस रहा करते थे, और नासा इस सच को छुपा रहा है। हकीकत क्या है ये जानना तो मुश्किल है। मार्स पर इंसान किस तरह आबाद होगा और वहाँ के तमाम ख़तरात से निपटने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस तैयार किए जा रहे हैं, यही सब अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आप मार्स पर इंसान के आबाद होने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।